ترکی نے بلیک سی کا راستہ نیٹو اور امریکی ملکوں کے جہازوں کے لیے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے ویسٹرن الائز میں کافی پریشانی ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہوا ہے جب غزہ بلکہ پورے آکوپائیڈ فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے اور اس کی حمایت میں امریکہ اور اس کے الائز اپنے کیریئرز اور جنگی جہازوں کے ساتھ میڈیٹرینین میں پہنچ چکے ہیں۔ تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ امریکی جہازوں کے ایسٹرن میڈیٹرینین میں پہنچنے پر ترکی نے ناراضگی بھی جتائی تھی، لیکن چونکہ یہ سارا جماوڑا انٹرنیشنل واٹرز میں ہوا تھا اس لیے اس نے بس ناراضگی کے اظہار تک یہ بات رکھی، لیکن ان امریکی اور ویسٹرن الائز کے جہازوں کے سامنے اپنی جنگیں شروع کی اور امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو خبردار بھی کر دیا کہ وہ ان مشقوں میں اصلی گولہ بارود استعمال کرے گا، اس لیے اگر ان امریکی اور ویسٹرن جنگی جہازوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن اب ٹرکش نیوی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ترکی بلیک سی کی حفاظت خود کر سکتا ہے اور وہ اس علاقے میں امریکہ اور نیٹو کو نہیں چاہتا۔ ترکی کی نیوی کے چیف ایڈمرل ارجمن تتوگلو نے نیوی کے اسکول کے انوگریشن کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی۔ ان کے الفاظ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیٹو بلیک سی میں کچھ کرنے والا ہے، ہم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بلیک سی میں جو بھی کرنا ہے ہم خود کریں گے، ہم امریکہ اور نیٹو کی بلیک سی میں موجودگی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین روس جنگ میں 400 مائنز بلیک سی میں بنائی تھیں، ان میں سے 17 ہمارے یعنی ترکی کے ساحل پر آ گئیں، جو بہت خطرناک ہے۔ نیچرل گیس کے لیے ان مائنز کا پتہ چلنا ضروری ہے تاکہ اس علاقے میں گیس کی ڈرلنگ ہو سکے۔ ان مائنز میں دھماکے سے جنگی جہاز اور سمندر میں موجود گیس برباد ہو سکتی ہے۔ ہمارے مونٹریو معاہدے کا احترام ہونا چاہیے، ہم نے بلیک سی میں سب کو سیکیورٹی دی تھی، امریکہ کو بلیک سی میں نہیں آنا چاہیے، امریکہ کو بلیک سی کو مڈل ایسٹ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بلیک سی میں امریکی یا نیٹو نہ آئے۔ بلیک سی میں ترکی کے روس اور یوکرین دونوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ مونٹریو معاہدے کے تحت ترکی کو باسفورس اور دردنیل اسٹریٹس دونوں جگہ کنٹرول حاصل ہے۔ یہ خطرہ پیدا ہو تو ترکی کو اختیار ہے کہ وہ وہاں سے وار شپس کو گزرنے نہ دے، صرف اس علاقے کے ملکوں کے جہاز وہاں سے آ جا سکتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں ترکی نے یوکرین کو ملٹری سپورٹ دیا تھا اور روس کے ساتھ اکانومک ریلیشنز بھی مینٹین کیے تھے۔ بلیک سی اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے، یہ میڈیٹرینین سی کو اٹلانٹک اوشن سے جوڑتا ہے۔ اس کی سرحدیں یوکرین، روس، ترکی، جرمنی، رومانی اور بلغاریہ سے ملتی ہیں۔ بلیک سی پر ہمیشہ جنگ ہوتی رہی ہے اور اب تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے اس وقت جبکہ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور امریکہ اور ویسٹ کی تمام تر ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں، بلکہ غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ دراصل امریکہ اور ویسٹ کی شاہ پر اور اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ بلیک سی کی اہمیت بہت ہے، یہ علاقہ اسرائیل اور حماس دونوں کے لیے شپنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے میں جو بھی روسی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں وہ اس علاقے سے ہوتے ہیں۔ 2008 میں روس نے جارجیا اور ساؤتھ اوسیٹیا جنگ میں بلیک سی کو بلاک کر دیا تھا۔ اس بلاکیٹ کا اسرائیل پر کافی اثر پڑا تھا اور یوکرین سے یہاں اناج کی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی تھی۔ 2015 میں روس نے سیریا میں ملٹری انٹرونشن کے لیے بلیک سی میں اپنے وار شپس ڈپلوائے کر دیے تھے۔ اس ڈپلائمنٹ کی وجہ سے اسرائیل میں کافی تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں اس علاقے میں اسرائیل اور روس کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ اسرائیل جنگ اور مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں بھی بلیک سی ایک بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ بلیک سی بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، اس لیے سب چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں جنگ ہو تو بلیک سی کو استعمال کیا جائے۔ لیکن ترکی نے اب امریکہ اور نیٹو کے لیے بلیک سی میں ہی ناکہ بندی کر دی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی اسرائیل امریکہ کی سرگرمیوں کے پیش نظر یہاں اپنی پوزیشننگ مضبوط کر رہا ہے تاکہ اس کے علاوہ کوئی اسے اپنے مفاد میں استعمال نہ کر سکے۔ اسی دوران اتوار کی شام یعنی 26 نومبر کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ ایئر کرافٹ کیریئر آئزن ہاور
گلف کے پانیوں میں داخل ہونے کے لیے ہرمز اسٹریٹس کو پار کر گیا تھا۔ امریکی کمانڈ نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک بیان میں کہا کہ عرب گلف ریجن میں رہتے ہوئے آئزن ہاور پورے علاقے میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی ضروریات میں سپورٹ کرے گا۔ یہ اہم انٹرنیشنل واٹر ویز میں نیویگیشن کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے گشت کرتا رہے گا۔ آئزن ہاور اس علاقے میں اس وقت پہنچا ہے جب ایک جہاز سینٹرل پارک کو ہوتی فائٹرز نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ جہاز ایک اسرائیلی بزنس مین کی ملکیت بتایا جاتا ہے۔ ایمبرے میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کے مطابق اس سے قبل کل اتوار کو بھی گلف آف ایڈن میں فاسفورس ایسڈ سے لدے ایک ٹینکر کو کچھ آرمڈ لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کمپنی نے ایک بیان دیا کہ حوثیوں نے پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے جہاز کا رخ حدیدہ کی بندرگاہ کی طرف نہیں موڑا تو وہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ خدا حافظ۔